الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن پڑھیں آسان طریقے سے تجوید کے ساتھ. سبق نمبر 46 بدلنا. کس کو؟ نون ساکنہ یا تنوین کو میم ساکنہ سے بدلنا. اسی کو اقلاب کہتے ہیں. نون ساکنہ جس نون پر سکون ہو، اور تنوین بن 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 میں بھی نون ساکنہ چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ دو زبر دو زیر دو پیش میں دوسرے حرکات میں نون ساکنہ بیٹھا ہوا ہے. ان کے 4 قواعد ہیں، چاہے نون ساکنہ ہو یا تنوین ہو. آئیے چوتھا قاعدہ دیکھتے ہیں، بدلنا نون ساکنہ کو. کیوں بدلنا؟ کیونکہ نون ساکنہ کی آواز اور اس کے بعد والے حرف کی آواز میں ٹکراؤ ہے. کیسے ہے؟ چلیے مثال دیکھتے ہیں. مشہور مثال انبیاء. ان کہیے آپ، ان کہتے کہتے با کہنے کی کوشش میں ہونٹوں کو ملائیے. ان تو کیا ہو گیا؟ جیسے ہی آپ کے ہونٹ ملے آواز نون کی میم میں بدل گئی. نہیں تو پھر کیوں نہ پورا ہی اس کو میم کر دیا جائے. ان بولنے کے بجائے سیدھا ہی کر دو، اور اسی لیے اوپر چھوٹا سا میم دیا گیا ہے. واللہ عالم. یہ ایک بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے. اور اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھا ہے. تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ انبیاء. ٹھیک ہے، اس کو غنہ سے کریں گے نا، 2 حرکت ناک کی آواز سے. اور یہی وجہ تنوین میں بھی ہے. جیسے ابدن کے بعد بھی کہہ رہے ہیں آپ، تو ابدن تو کیوں نہ اس کو پورا ہی میم پڑھ لے. ابدم بیما. تو جہاں بھی چھوٹا میم نظر آئے، قاعدہ بہت سادہ ہے، چھوٹا میم جہاں بھی نظر آئے اوپر نون ساکنہ تنوین کے بعد، تو اس کو ناک سے غننے کی آواز نکالیں گے. 2 حرکت. قرآن کریم میں یہ تقریباً ہر صفحے میں تقریباً 1 بار آیا ہے. تو چلیے پریکٹس کرتے ہیں اب ہم. اور پریکٹس کرنے سے پہلے یاد رکھیے ادھر نون ساکنہ تھا اور ادھر با آ رہا ہے، تو فوری یہ نون ساکنہ بدل کے میم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. انبائی، عن بعض، انبیاء، ومن بلغ، ينبغي، من بعد. یہ تو آپ بہت دیکھتے ہیں قرآن میں. من بعد، لجنبه، فإن بغت، تنبت، لم تكن بينكم سنبلة، أكن بدعائك. تنوین کی مثالیں لیتے ہیں اب ہم. تنوین میں بھی وہی ان کی آواز آ رہی ہے. شہیدم بیننا، ابدم بما، امت بشہید، مسخرات بامرہ، سخرات بامرہ، خبیر بصیر، خبیر بصیر، صم بکم. صاد ادھر. ورک بک میں دیے گئے الفاظ کو لکھنے کی پریکٹس کیجئے. اب ہم ایک چھوٹا سا گیم کھیلتے ہیں. 2 جوڑیوں میں کس میں چھوٹا میم ہونا چاہیے؟ انبیاء پر. اور اس میں من بعدک میں. اور ان تنوین کے کیسز میں پہلے ہم نے نون ساکنہ یا تنوین کے 4 قاعدے سیکھ لیے. بتانا چھپانا، ملانا بدلنا. بتانا چھپانا، ملانا بدلنا. تو پہلا قاعدہ کیا تھا؟ نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی میں سے. دیکھیے ہم نے جو نظم سیکھی ہے نا، اس کا زبردست اپلیکیشن ہے. نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آئے تو بتائیں گے نون ساکنہ کو. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور اس کو ان کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. اور چھپانا یہ ٹھیک ہے، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہاں یا کو فا سے بدلیں گے بس. یہ ہوئے 9 اور یہ 6 15. اور اس کو ان کے ساتھ پریکٹس کریں گے. اور ان کے بعد اگر یا واو میم نون آئے، یومن میں سے کوئی حرف، تو غننے کے ساتھ پڑھیں گے. اور لام را آئے تو بغیر غننے کے. اور اس کے بعد با آئے تو اس کو میم، چھوٹا میم یعنی غننے سے
تو یہ تو ابھی سیکھا ہم نے. تو چاروں مثالیں دیکھ لی آپ نے. بتانا, چھپانا, ملانا, بدلنا. بتانا, چھپانا, چھپانے کے لیے غنہ ہے, ملانا اس میں بھی غنہ ہے, اور بدلنا اس میں بھی غنہ ہے. ٹھیک ہے, سوائے لام اور را کے جو غنہ نہیں کرتا. الحمدللہ ہم نے 40,500 بار آنے والے الفاظ کو پڑھنا سیکھ لیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.